بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج اتوار کا دن ہے، سنڈے کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 9 اسباق ہو چکے ہیں اور آج 10واں سبق چلے گا۔ جیسے کہ پیارے بچوں تم جانتے ہو کہ ہم ہر سبق میں دین کی ابتدائی بنیادی باتیں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 آیتیں اور 2 سنتیں بتاتے ہیں، نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ اخلاق سے متعلق کچھ باتیں کہتے ہیں، آج اطاعت اور فرما برداری سے متعلق باتیں کہیں گے۔ زندگی کے آداب میں آج سرما لگانے کے آداب بیان کریں گے، اور طہارت مسائل کے سلسلے میں آج غسل کی سنتیں بیان کریں گے، اور اذکار نماز میں درود ابراہیم، پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات اور جوابات کا سلسلہ۔ پیارے بچوں، ہم تمہیں پیار و محبت سے اور نرمی اور شائستگی سے دین کی اہم اور پیاری باتیں ہر اتوار سنڈے کلاس کے نام سے منعقدہ کلاسز کے ذریعے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اب تک 9 اسباق مکمل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ تمہیں بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم اس کے پیارے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ بچوں، اس نعمت کو بڑی نعمت سمجھو اور اپنے حقیقی رب کا شکر ادا کرو، اور ان کا بھی شکر ادا کرو جو تمہیں دین کی یہ باتیں سمجھا رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا بھی کرو۔ کہو، دل سے کہو اور زبان سے کہو، الحمدللہ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، دین اسلام کے دوسرے ستون یعنی نماز کے بارے میں گزشتہ اتوار ہم نے تم کو بتلایا تھا کہ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، جن میں دوسرا ستون نماز ہے، اور ہم نے 5 نمازوں کے نام بتلائے تھے، اور ان 5 نمازوں کے اوقات بھی بتلائے تھے کہ ہمیں یہ 5 نمازیں کن کن اوقات میں پڑھنا ہے۔ نماز کے بارے میں آج ہم ایک اہم بات بتلائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ بات آ گئی انشاءاللہ کی، تو چلو ہم انشاءاللہ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم جب بھی آئندہ کے کسی کام کی بات کہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اسکول جاؤں گا، تو ایسے جملوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، یہ بات بھی کہ ہم ضرور آئندہ کسی بھی بات کام کے کرنے سے پہلے اگر ہم کہیں کہ کام کر رہے ہیں تو ضرور کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ کیوں کہنا چاہیے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس انشاءاللہ میں 3 الفاظ ہیں عربی زبان کے۔ ان شاء اللہ، ان کے معنی ہیں اگر، شاء کے معنی ہیں چاہا، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے معنی اللہ ہی۔ تو اس پورے جملے کا اگر ہم مطلب بیان کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اگر چاہا تو۔ ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو ہمیں اس ارادے کو اللہ کے ارادے سے جوڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ارادہ، یہ بندے کا ارادہ، بندہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے جوڑے، اس لیے کہ ہمارا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کھانا کھانا چاہیں، اگر ہم سفر میں جانا چاہیں، اگر ہم پکنک پہ جانا چاہ رہے ہیں اور اللہ نے ارادہ نہیں کیا ہو، وہ کام ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا ہر کام اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، جب بھی تم کسی سے کہو کہ میں اتوار کے دن سنڈے کلاس جاؤں گا، تو ضرور انشاءاللہ کہو، اور ہر کام کے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال۔ پیارے بچوں، ہم نے تم سے کہا تھا کہ آج ہم نماز کے بارے میں ایک اہم بات بتلائیں گے، وہ ہے نماز کی شرطیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ ہم یہاں نماز کے شرائط یعنی نماز کی شرطیں بیان کریں گے۔ شرط کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا۔ مثلا اسکول جانے کے لیے یونیفارم شرط ہے، اگر تم یونیفارم نہیں پہنو گے تو تمہیں اسکول میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو نماز ہم پڑھتے ہیں
اس نماز کے بھی شرائط ہیں، ان شرائط کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بچوں، ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ نماز کی 7 شرطیں ہیں، 7، یعنی ان 7 شرطوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر تم ان 7 شرطوں کو یاد رکھنا چاہو تو بڑی آسانی سے یاد رکھ سکتے ہو۔ نماز کی پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، نماز کی دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی تیسری شرط جگہ کا پاک ہونا، نماز کی چوتھی شرط سطر کا چھپانا، نماز کی 5ویں شرط نماز کا وقت ہونا، نماز کی 6ویں شرط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا، نماز کی 7ویں شرط نیت کرنا۔ یہ 7 شرطیں یاد رکھیے۔ چلو اب ہم ان 7 شرائط کو تفصیل سے بتلاتے ہیں۔ جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو ان 7 شرطوں پر ایک نگاہ ڈال لو۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا بدن پاک ہے یا نہیں، اس لیے کہ جس پاک رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں اپنے بدن کو ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ یہ ہے پہلی شرط۔ اور جب بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو یہ دیکھ لو کہ جو کپڑے تم پہنے ہوئے ہو وہ کپڑے پاک ہے یا نہیں۔ پہلے بدن پاک ہونا اور پھر دوسرا ہے کپڑے پاک ہونا، یعنی جو کپڑے پہن کر ہم نماز پڑھنے والے ہیں وہ کپڑے بھی بالکل پاک ہوں تو تمہیں اجازت ہے کہ اب تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ ہے دوسری شرط۔ اور تیسری شرط ہے جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو یہ دیکھ لو کہ جس جگہ تم نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ پاک ہے یا نہیں۔ اگر وہ جگہ پاک ہے تو ظاہر بات ہے کہ تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی لیے نماز سے پہلے جائے نماز بچھائی جاتی ہے، جا نماز بچھائی جاتی ہے، اس لیے کہ جا نماز پاک ہوتی ہے۔ اور جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارا جسم ڈھکا ہوا ہے یا نہیں۔ نماز کی حالت میں جسم کا وہ حصہ ڈھکا چھپا ہوا ہو جس کو چھپانا ضروری ہے، اسی کو ستر کہتے ہیں، اسی کو ستر عورت۔ یہ ہے نماز کی چوتھی شرط۔ اور جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارا رخ کس جانب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز تم جدھر رخ کر کے چاہے پڑھ لو، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، مشرق مغرب شمال جنوب، جدھر چاہے رخ کر کے پڑھو۔ نہیں، جب بھی تمہیں نماز پڑھنا ہو شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ہمارے ہندوستان میں قبلے کا رخ اس طرف ہوتا ہے جس طرف سورج ڈوبتا ہے، اس لیے بڑی آسانی سے ہم اپنا قبلہ کہاں ہے سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل گوگل پر قبلہ نما مل جاتا ہے جس سے تم قبلہ ڈائریکشن کے نام سے آسانی کے ساتھ تم قبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہو۔ یہ تھی نماز کی 5ویں شرط۔ اور جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس بات پر بھی غور کرو کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے یا نہیں۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا شرط ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت، ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت، عشاء کی نماز عشاء کے وقت۔ یہ 6ویں شرط ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 بجے رات کو اٹھ کر نماز پڑھ لی فجر کی، نہیں چلے گا۔ جس علاقے میں ہم موجود ہیں اس علاقے میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا یا نہیں پہلے دیکھ لیں۔ اور آخری شرط ہے 7ویں شرط، وہ ہے نیت کا کرنا، کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو اس نماز کی نیت کرو پہلے۔ ایسا نہیں کہ دھڑلے سے آگے رکعت باندھ لی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، دل میں ارادہ ہو کہ کس پلاننگ کے ساتھ مسجد آئے نماز پڑھنے کے، تو کون سی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فجر کی یا ظہر کی یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، نیت کرے۔ یہ ہے آخری شرط۔ تو 7 شرطیں پورے کی پورے آپ کے سامنے آ گئی۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھو، ان کا لحاظ رکھو۔ اپنے معمول کے مطابق پیارے بچوں، ہم دین کی بنیادی باتیں بتانے کے بعد 2 آیتیں بتاتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور مطلب کے ساتھ۔ آج کی پہلی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 70، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ دیکھو، بات سیدھی کیا کرو، درست بات کیا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں درست بات کریں۔ ہماری باتوں میں دھوکہ، ہماری باتوں میں ظلم اور ہماری باتوں کا انداز نامناسب نہیں ہونا چاہیے۔
جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، درست بات کریں، معقول بات کریں، تمہاری بات سے لوگ سمجھیں کہ ایک اچھا انسان ہے، اچھی بات کر رہا ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ کئی درجے زیادہ ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو گویا یہ اللہ کے پاس قرض کی طرح ہے، اور ہم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دیں گے۔ دو آیتوں کے بعد دو حدیثوں پر ہم چلتے ہیں، اور دو حدیثیں آج پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ترمذی اور ابو داؤد کی ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے جو بندے اندھیروں میں مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو بشارت یعنی خوشخبری سناؤ کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کی طرف سے نور کامل عطا ہوگا۔ ہم رات کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے مکمل روشنی کا انتظام کریں گے۔ دوسری حدیث مسلم کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی فجر کی فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ 2 رکعت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ بہتر۔ اللہ اکبر! اس لیے فجر کی 2 رکعت سنت کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ بچوں، 2 آیتوں اور 2 حدیثوں کے بعد اپنے معمول کے مطابق ہم نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعانیوں کی اصلاح اور ان کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ساری زندگی کنعان یعنی فلسطین ہی میں تبلیغ فرماتے رہے۔ آخری زمانے میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اپنے معمول کے مطابق آج ہم اچھی اخلاق میں اطاعت اور فرمانبرداری کے موضوع پر کچھ باتیں بیان کریں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کا کرنا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا ان سے رکنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور احادیث شریفہ میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کاموں کا کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکنا، یہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد پھر صحابہ کرام کی اطاعت، اولیاء امت کی اطاعت، فرمانبرداری، اور پھر اپنے ماں باپ، اساتذہ اور اپنے بڑوں کی اطاعت اور اپنے امیر کی اطاعت۔ قرآن مجید میں ان سب کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اسلام ہمارے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور نافرمانی کرنے سے روکتا ہے۔ جو لوگ اطاعت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ سنجیدہ اور صالح شمار کیے جاتے ہیں، اور جن میں نافرمانی اور سرکشی کا جذبہ ہوتا ہے وہ ضدی اور شریر تصور کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہر سبق ہی میں ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کرتے آ رہے ہیں، اور آج سرما لگانے کے آداب بیان کریں گے۔ سلام ہو، درود ہو میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہم سب کو زندگی گزارنے کے سارے آداب بتلا دیے۔ آج ہم سرما لگانے کے آداب بتائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ سونے سے پہلے سرما لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عصمت نامی سرما مشہور ہے۔ عصمت نامی سرما لگانے کی تلقین کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور اگر وہ سرما نہ ملے تو جو سرما ملے وہ لگا دیں۔ تیسری بات یہ کہ پہلے داہنی آنکھ میں سرما لگانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ طاق عدد کی رعایت کرنا چاہیے، ہر آنکھ میں 3 مرتبہ سرما لگانا چاہیے،
یا داहिنی آنکھ میں 3 مرتبہ اور بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ لگانا چاہیے۔ یہ سرمے کے چند آداب تھے۔ اس کے بعد ہم شریعت کے مسائل میں آج غسل کی سنتیں بیان کریں گے۔ غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، دوسری سنت ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، تیسری سنت استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، چوتھی سنت پہلے وضو کر لینا، پانچویں سنت تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ پیارے بچوں، اذکار نماز میں تم تقریباً ساری باتیں سیکھ چکے ہو، ثنا، کچھ صورتیں ترجمے کے ساتھ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، التحیات، اور آج ہم درود ابراہیم سکھاتے ہیں۔ ویسے تو تمہیں یاد ہوگا، دوبارہ یاد کرو، ذہن میں رکھو، دوسروں کو سکھاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے حضرت ابراہیم پر، ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ پیارے بچوں، بہت ساری معلومات تمہیں ہو چکی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ تمہیں سنڈے کلاس میں شریک ہو کر ایک قسم کی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ اتنی ساری، بلکہ ڈھیر ساری معلومات تمہیں ہر اتوار مل رہی ہیں، اور بہت اہم موضوعات پر تم سب کو بہت کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ آخری مرحلہ ہے 10ویں سوال کا، 10ویں سبق کا۔ پہلے ان میں ہم سوال ہم ہیں تو جواب تم ہو، یعنی سوال ہم کرتے ہیں اور جواب تم دیتے ہو۔ پہلا سوال، انشاءاللہ کا مطلب بتلاؤ لفظی ترجمے کے ساتھ۔ اور دوسرا سوال ہے سنت کی کتنی قسمیں ہیں، اور تیسرا سوال سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے، چوتھا سوال سنت غیر مؤکدہ کا مطلب کیا ہے، پانچواں سوال نماز فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، چھٹواں سوال نماز ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں، ساتواں سوال نماز عصر کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں، آٹھواں سوال نماز مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں، نواں سوال نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں، 10واں سوال نماز وتر کی آخری رکعت میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، 11واں سوال ان تنصروا اللہ ینصرکم کا مطلب کیا ہے، 12واں سوال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، 13واں سوال قرآن مجید میں کس نبی کے قصے کو احسن القصص یعنی سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے، 14واں سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے، 15واں سوال گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے 3 آداب کیا ہے۔ یہ سوالات ہیں، ہم نے تمہارے سامنے کیے ہیں، جوابات کے لیے تمہارے پاس کافی وقت ہے۔ اب اپنے گھر میں پہنچو، بیٹھ جاؤ، سوالات کو لکھو، جوابات لکھو، آپ پھر کسی سے کہو، اپنی خالہ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنی امی سے، اپنے ابو سے کہ سوالات کرو، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب پورے کانفیڈنس کے ساتھ تم اپنے ماں باپ سے کہو گے یا کسی اور سے کہو گے کہ ہم جواب دینے کے تیار ہیں، یہ 15 سوال جو چاہے کیجیے، تو انشاءاللہ اس سے تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن سب خوش ہو جائیں گے۔ چلیے اگلے اتوار تک کے لیے ہم تم سے جدا ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔